إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک مختصر سے عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے شریعت میں یعنی شریعت اسلامیہ میں سیر و تفریح کے تعلق سے اس کی اہمیت اور ضرورت آپ کے سامنے یہاں پر اس سے تعلق چند چیزیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ سیر و تفریح کسے کہتے ہیں؟ سیر یہ لفظ آپ سب جانتے ہیں، گھومنا پھرنا، اس کو سیر کہتے ہیں۔ تفریح یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تفریح کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے خالی اوقات کو کچھ مصروفیات دل لگانے کے لیے ایک انسان جو وقت گزاری جس کو کہتے ہیں، کسی مقام پر ٹہلنے کے لیے گھومنے کے لیے جائے تاکہ اس کا جو ہے تھوڑا سا ماحول میں تبدیلی آئے، تھوڑی چستی پھرتی اس کے اندر آئے، روزمرہ کے کاموں سے ہٹ کر وہ کچھ ایسا کرے جس سے اس کا دل لبھا جائے، یا اس کو کہیں گے ہم اس کے دل میں جو ہے کیفیت تبدیل ہو جائے، یا ایک جوش اس کے اندر بھر جائے جو واپس سے اس کے پرانے کاموں میں اور اس کی مصروفیات میں اس کو مدد دے۔ اس کو تفریح کہا جاتا ہے۔ اس کے الگ الگ ڈکشنری میں الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر سا بات یہ ہے کہ ایک انسان خالی اوقات کو جائز طریقے سے کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، اور جو ہے کس طریقے سے وہ اپنے دل کو لبھا سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس سے متعلق یہاں پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، کیونکہ انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسے وقت آتے ہیں جو غم کے ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے ہوتے ہیں، کبھی انسان بہت زیادہ محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے جس کو ہم کہیں گے۔ تو کیا شریعت اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک انسان مسلسل ایک کام کرتا چلا چاہے وہ ایک داعیان اسلام کیوں نہ ہو، دین کی دعوت دیتا ہے، مبلغ ہے، یا پیشے سے وہ ایک حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، یا کوئی دوسرا پیشہ رکھتا ہے، تاجر ہے، دین اسلام پر اس کا عمل بھی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے حتی الامکان کہ قرآن و سنت پر عمل کرے، لیکن اس کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں جس میں وہ ایسے سوچتا ہے کہ کوئی ایسی مصروفیت، کوئی ایسی چیز اس کو ملے جس سے اس کی تھکان، اس کی مصروفیت اور اس کے جو روزمرہ کے جو معاملات تھے اس میں سے ہٹ کر کوئی کام کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، یا اس سے دوبارہ پھر وہ توانائی یا انرجی آ جائے جس سے وہ پھر اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو جائے۔ تو آپ کے لیے میں یہاں پر یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، ایون خلفائے راشدین کی زندگی کو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، لیکن یہ لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ انسان کی زندگی میں کچھ پل ایسے ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو ہلکا کرے، یعنی تفریح کرے، سیر کرے۔ اور ان کا جو مقصد تھا یہ نہیں تھا کہ دن اور رات اسی میں لگ جائے، بلکہ ایک تھوڑی سی وقت گزاری جس سے ان کے پرانے کاموں میں، یعنی دعوت کے دینے کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اسی طرح خدمت خلق کے بارے میں، پھر سے وہ جوش اور وہ ولولہ پھر سے واپس آ جائے۔
یہ اس نیت سے سیر و تفریح کرتے تھے، نہ کہ وقت برباد کرنے کے لیے، نہ کہ پوری کی پوری توانائی اس میں ڈالنے کے لیے، ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو شریعت اسلامیہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ سیر و تفریح کریں، لیکن اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہیں، اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہے، لمٹ ہے کہاں تک آپ کو اسے کرنا ہے۔ تو میں اس کے تعلق سے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ایک بات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ جن کو خلیفہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں، ان کی خلافت میں حضرت عمر جیسا دور لوٹ آیا ہے، لوگوں کا کہنا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جو کہ نسل سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کھیل کود اور خوش طبعی اور مزاح میں مسلمان پر کوئی حرج نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ اس سے اپنے ہر وقت کی عادت نہ بنا لے، سنجیدگی کے موقع پر بھی ہنسی مذاق ہی کرتا رہے اور کام کے وقت بھی کھیل کود کرتا رہے اور خوش طبعی میں لگا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی وقت گزاری کر سکتا ہے، تھوڑا سا کھیل کود، سیر و تفریح وغیرہ، ہنسی مذاق، لیکن جب سنجیدگی کے موقع ہو تو اس وقت وہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ جب کھیل کود کا موقع ہو اس وقت اس نے کھیل کود لیا، تھوڑا سا اپنے دل کو لبھانے کے لیے، لیکن ہمیشہ کی وہ عادت اس طرح سے نہ بنا لے۔ آپ دیکھیے، کھیل کی اجازت دی اسلام نے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے نوجوان دن اور رات میدان میں پڑے ہوئے ہیں، دن اور رات موبائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے، مطلب وہ سمجھے نہیں کہ اسلام نے کس وجہ سے سیر و تفریح کی اجازت دی، تاکہ انسان فریش ہو جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے، تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش محسوس کرے، اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، یہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے تھے، میں تمہیں واعظ اور نصیحت کرنے میں ناغہ بھی کر دیا کرتا ہوں کبھی کبھی، اور یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تاہم کہیں واعظ اور نصیحت سے تم اکتا نہ جاؤ۔ اسے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کے اس طرح کے قول آتے ہیں، یہ لوگوں کو واعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، ان کے درس لیا کرتے تھے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، لیکن کبھی کبھار اس میں ناغہ بھی کر دیتے تھے، کبھی کبھی نہیں لیتے تھے، تاکہ مسلسل بولنے سے کئی لوگ اکتا نہ جائے دین کی باتوں سے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ درس لینے جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے قریب رہے، بات میں وہ اثر تھا۔ ان کے درس میں بہت سارے مرد اور خواتین جمع ہوتے ہیں، تو ان کے درس میں ایک شخص تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا، ان کے درس کو اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی بھی اس درس میں آتی ہے، اور اس کا آپ کا درس اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ آپ روز ہمیں اس طرح کا درس لیا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں ویسے ہی کرتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھار واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ہر وقت نہیں کرتے تھے، کہیں ہم اکتا نہ جائے۔ اس لیے میں بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں کہ ہمیشہ اگر میں نے درس لینا شروع کیا تو آپ لوگ اکتا جاؤ گے، بیزار ہو جاؤ گے اور دین سے دور چلے جاؤ گے۔ تو لوگوں کو وقت کے لحاظ سے اور وقتاً فوقتاً سمجھانا چاہیے، ان کی اصلاح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہی آپ ان کو یہی ایک ہی بات بتاتے رہیں گے، دین کی بات روزانہ، یہ ایک انڈیویجول کا معاملہ ہے کہ وہ روزانہ قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے، وہ اس کی اپنی سیلف، لیکن آپ ایز اے تربیت کبھی لوگوں کو تربیت کرنا چاہیے، کبھی ہنسی مذاق اور کھیل کود، یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اکتا نہ جائے۔ اسی طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تفریح کی اہمیت اور ضرورت بیان کرتے ہیں، اپنے دلوں کی تفریح کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ دل کو اگر کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ابن عبد البر اس کتاب میں جو ہے نقل کیا گیا ہے ان کے قول کو، کہ فرماتے ہیں کہ دل کو بھی کبھی کبھار تفریح کے لیے چھوڑا جائے، یعنی ہنسی مذاق، ایک دوسرے کا، دوستوں کا آپس میں، لیکن جائز ہنسی مذاق، بیکار اور گندے اور بیہودہ نہیں، لمٹ میں رہ کر، ٹھیک ہے۔ اور انسان سیر و تفریح بھی کرے تاکہ اس کا دل تھوڑا سا فریشنس محسوس کرے، روزمرہ کے کاموں سے ہٹ کر تھوڑا سا اپنے دل کو وہ لگائے۔
اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور فکر کرے، پہاڑ، ندیاں وغیرہ اس طرح جائے، گھومے پھرے، ٹھیک ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر، بے پردگی نہ ہو، اس میں بے حیائی نہ ہو، اور جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ماحول میں پتہ ہے، جو غیر اسلامی چیزیں اس سے بچا جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دلوں کی تفریح کا خیال رکھا کرو اور ان کے لیے دانش و حکمت پر مبنی لطائف و طرائف کا بھی اہتمام کرو، کیونکہ دل بھی اس طرح یک رنگی سے اکتا جاتا ہے جیسے بدن اکتا جاتا ہے۔ اسے جامع البیان العلم رقم الحدیث 659 اور جامع الخطیب میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ سیر و تفریح انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ اکتا جاتا ہے۔ اور ہنسی مذاق، انہوں نے کہا کہ جائز ہنسی مذاق کیے جائے، ناجائز نہیں، بیہودہ باتیں نہیں، فلموں کے ناچ گانوں کی باتیں نہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ اور حضرت علی تینوں جا رہے تھے۔ حضرت علی حاضر دماغی میں بڑے مشہور تھے، تینوں جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جرہ نے فرمایا، کیونکہ ان کی بھی ہائٹ زیادہ تھی، حضرت عمر کی بھی ہائٹ زیادہ تھی اور حضرت علی کی ہائٹ تھوڑی کم تھی، دونوں بیچ میں چل رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے کہا کہ علی، تم ہمارے بیچ میں ایسے لگ رہے ہو جیسے عربی میں لنا لکھا ہوتا ہے، لا نون الف، بیچ میں چھوٹا سا نون دکھتا ہے نا، تاکہ تم لنا کے نون کے جیسے دکھ رہے ہو ہمارے بیچ میں۔ تو حضرت علی نے کہا، ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن میں بڑا اہم ہوں، اگر میں نکل جاؤں تو تم لوگ لا ہو جاؤ گے۔ لا مطلب نہیں، سمجھا کیا؟ مطلب وہ حاضر جوابی میں کافی آگے تھے۔ تو ہنسی مذاق کرتے تھے صحابہ بھی آپس میں، یہاں تک کہ کسی جنگ کے موقع سے واپس لوٹتے تو ہنسی مذاق کے لیے ایک دوسرے سے کیا کرتے، تربوز کے چھلکوں سے ایک دوسرے کو مارتے۔ اپنے پاس دھپم کٹی بولتے ہیں اس کو، لیکن اپنے پاس لحاظ کچھ بھی نہیں رہتا، بیچارہ روتے رہتا اور اس کو سب دھوتے رہتے۔ تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے، برابر ہے نا؟ ورنہ ہنسی مذاق یہ صحابہ کرتے تھے، ایسا ہنسی مذاق، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، آپ تفریح بھی کرتے۔ آپ نے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار دوڑ لگائی، پتہ ہے نا آپ کو؟ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، مطلب کھلا میدان تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، تو پردے کا معاملہ بھی نہیں تھا۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ جیت گئی، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے جیت گئی۔ اللہ کے رسول مسکرائے۔ کچھ سالوں بعد اللہ کے رسول نے پھر ایسا موقع دیکھا، کھلا میدان تھا، کہا کہ چلو عائشہ اور دوڑ لگائے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اس دوڑ میں اللہ کے رسول مجھ سے جیت گئے۔ کہا کہ میں جب پہلے تھوڑی نوجوانی کی عمر میں تھی، دبلی پتلی تھی، پھرتیلی تھی، تو میں جیت گئی۔ پھر کچھ سالوں بعد تو خوب مال و دولت جو ہے مدینہ میں آنے لگی، تو ہم جو ہے پنیر، دودھ وغیرہ یہ چیزیں کھانے لگے، اس سے میں کیا ہو گئی، تھوڑی سی موٹی ہو گئی، فربا ہو گئی، اور میں ہار گئی اللہ کے رسول سے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے دیکھیے میاں بیوی بھی جو ہے سیر و تفریح میں یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے اپنے دل کو لبانے کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے، جو کہ جائز ہے، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن پردے کا اہتمام، یہ بات آپ یاد رکھیے، نہیں تو آپ دوڑ لگائیں گے سٹی چوک میں تو مشکل ہو جائیں گی۔ ہاں نہیں، اتنا تو آپ کو بھی سینس ہے، آپ بھی سمجھیں گے، اس بات کو بتانے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایسے مقامات جہاں پر کھلا ہو سب کچھ اور نامحرم نہ آتے ہو، تو اجازت دینا چاہیے، گھر کے جو لیڈیز ہیں، عورتیں، ان کو کھیل کود کے لیے ان کا علیحدہ نظم رکھا جائے، پردے کا نظم رکھا جائے، تو سیر تفریح یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جائز کھیل کود اور اپنے دل کی تفریح کرتا ہوں، تاکہ یہ میرے لیے حق میں قائم رہنے کے لیے زیادہ قوی رہے، تاکہ میں ہمیشہ کھیل کود جو جائز ہے اس کو کیا کرتا ہوں، مطلب اسپورٹس وغیرہ، کیوں؟ یہ اور زیادہ مجھے مضبوط بناتے ہیں دلی طور پر۔ تو کھیل کود یہ انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے تاکید کی اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ گھوڑ سواری سکھاؤ بچوں کو، ٹھیک ہے؟ تیر اندازی، گھوڑ سواری، اور تیسری کیا چیز ہے؟ کشتی کے تعلق سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوئمنگ کے تعلق سے روایت تو نہیں ملتی ہے، لیکن صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ صحابہ بھی اس بات پر زور دیتے تھے کہ بچوں کو جو ہے سوئمنگ کے لیے وہ ابھارتے تھے کہ وہ اچھے تیراک بنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ خوش ہو گیا نا۔ وسلم کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
سیر و تفریح کے اور کھیل کود کے چند نمونے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اسی طرح آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ مسند احمد، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، ان تینوں کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہے۔ سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ ایک بہت اچھے ریسلر تھے، یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کا چیلنج کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ریسلر تھے، آپ کو ریسلنگ آتی تھی، کیونکہ عرب میں اکثر لوگوں کو ریسلنگ آتی تھی، یہ بہت اچھے جو ہے کشتی کھیلا کرتے تھے۔ تو حضرت رکانہ نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چت کر دیا، مطلب ان کو ہرا دیا ریسلنگ میں۔ اس کے نتیجے میں حضرت سیدنا رکانہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت رکانہ ایک بہت اچھے ریسلر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور وہ حضرت رکانہ اس ریسلنگ میں ہار گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اچھے ریسلر تھے، کیونکہ ایک اناڑی انسان اچانک کسی بیسٹ ریسلر سے کیسے لڑے گا؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کا خیال رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو تیر اندازی آتی تھی، آپ کو گھوڑ سواری آتی تھی، آپ جو ہے سوئمنگ کر سکتے اچھی کرتے تھے، اسی طرح جو ہے آپ جو ہے کشتی کیا کرتے تھے۔ اس طرح آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک بہت اچھے ریسلر تھے، اور ہر اسپورٹس میں وہ آگے تھے، تلوار بازی میں، تیر اندازی میں، اس لیے وہ اپنے قبیلے کے ہمیشہ سردار چنے جاتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی جب بھی کسی کو کمانڈر بنانا ہوتا تو خالد بن ولید کو سب سے آگے کھڑا کیا جاتا تھا، حالانکہ ان سے بڑی عمر والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے کشتی کا بڑا شوق تھا، اور مجھے کشتی میں ایک انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہرا سکا۔ میں بچپن سے کشتی کھیلا کرتا تھا اس کے ساتھ میں، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکا، کیونکہ وہ ہائٹ میں میرے سے 2 انچ بڑا تھا۔ کون تھے وہ؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک اچھے ریسلر تھے، اتنے اچھے ریسلر کہ ایک بار جب وہ اسلام لائے تو ان کے قبیلے والوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تو انہوں نے بھی لڑائی شروع کر دی، اور اتنی لڑائی چلی کہ دوپہر سے شام ہو گئی مارم ماری، تو جتنے ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے سب تھک ہار کے بیٹھ گئے، لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ ایسے تھے، دیکھیے مطلب صحابہ اس معاملے میں بہت آگے تھے، اور ہم لوگ ایسے کھیلوں میں آج کل لگے ہوئے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موبائل گیمز نو ڈاؤٹ تھوڑے سے فائدے ہیں، کچھ گیمز ہوتے ہیں جو میموری کو بوسٹ کرتے ہیں، فائدے مند ہے، لیکن زیادہ تر نقصان دہ، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو، سارے لوگوں نے ہجرت چھپکے کی، یہ اکیلے واحد مرد ہے جنہوں نے ہجرت کھلے عام کی، یعنی مکہ سے مدینہ۔ انہوں نے تیر کمان اور تلوار سارے اپنے جو ہتھیار باندھ لیے، یہ خانہ کعبہ میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، پورا مشرکین مکہ گھیرا ڈالا ہوا ہے ان کو، یہ اکیلے ہیں اور باقی کے مسلمان جا چکے ہیں سب۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ مجھ سے آ کر ملے۔ کسی کی مجال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے لوگوں سے اسلام کی مدد فرمائی، تنہا اکیلے نکلے ہو ہجرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ تھا، دیکھیے تو یہ تمام چیزوں میں عرب جو ہے آگے تھے اس زمانے کے۔ اسلام نے اس بات کو اور حوصلہ افزائی کی کہ انسان تیر اندازی سیکھے، گھوڑ سواری سیکھے، ریسلنگ سیکھے، سوئمنگ سیکھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی اسلم کے پاس جانے کے بعد کہا، اسلم کے پاس گئے تو ان کے لوگوں میں تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِزْمُوا بنی اسماعیل فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، اے بنو اسماعیل تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ اسے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا گیا حدیث کو کہ تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو موٹیویٹ کیا، اور اچھے سے چلاؤ تیر، تمہارے باپ اسماعیل ایک بہت اچھے تیر انداز تھے۔ اور آپ جانتے ہیں نا حضرت اسماعیل شکار کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے تھے ان سے، پتہ ہے نا آپ کو، وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، دونوں بار ایسا ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت اچھے شکاری تھے، اور عربوں میں مشہور تھا یہ، جانوروں میں ہرن وغیرہ کے ساتھ ساتھ شیر کے بھی شکار کیا کرتے تھے، جس میں مشہور تھے حضرت حمزہ
لائن ہنٹر کہا جاتا تھا ان کو، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا ظاہر سی بات ہے ان کا کرنا بھی کیا ہے، ثواب ہے. تیر اندازی سیکھنا ثواب ہے کیونکہ سنت ہے، آپ نے کہا بھی اس کے تعلق سے یہ ثواب ہے ان اسپورٹس کا، اسپیشلی جن کا ذکر کیا گیا ہے. ورنہ تو ہر قسم کی صحت جو بنائے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، حالانکہ بھلائیاں دونوں میں ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل ضائع ہوگا، نیکیاں کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کون؟ طاقتور مومن، جو اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے، مضبوطی کا خیال رکھتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھتا ہے دین اسلام کی مدد کے لیے. ایسا طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے. لیکن نیت یہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے لیے ہمارے پاس نیت یہ ہونا چاہیے کہ ٹائٹ ٹی شرٹ پہنیں گے اور زبردست اپنے ڈولے شولے آپ بتائیں گے تو نیت ختم ہو گئی، ثواب چلا گیا، کیونکہ آپ کی نیت غلط ہے نا. لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ صحت بنا رہے ہیں. نیت تبدیل کیجئے، آپ کی یہ محنت بھی آپ کو ثواب دیں گی، اجر کا ذریعہ بنیں گی. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس پہ اپنا غالب وقت صرف کرو، اور کبھی اکتاہٹ محسوس کرو تو میدان کی تاریخی باتیں کرو، کیونکہ یہ خوبصورت تاریخی روایات اکتاہٹ کم کر دیں گی. شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، ان کے قول کو. کہا کہ جب تم قرآن و حدیث دین کی باتیں جب سیکھتے رہو تو اس کے بعد کیا کرو، تاریخی چیزوں کو پڑھو جو تمہارے حوصلوں کو بڑھاتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، آپ کو یہ تر و تازہ رکھتی ہے. تو آپ نے اس کی تعلیم دی، اس کے تعلق سے فرمایا فائدہ مند تفریح جو چیز ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کی تفریحات، آپ کا گھومنا پھرنا ایسا ہو جو آپ کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ حاصل ہو. جیسے سیر و تفریح کرنے سے آپ کا دل اچھا محسوس کرے، یا آپ کو تاریخی معلومات ہو، اپنے بڑوں کا علم ہو، آپ کو جغرافی کا علم ہو. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا نا زمین، چاند، تارے، ستارے، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، کتنے بار کہا، کتنی جگہ پر کہا. اسی طرح پرانی قوموں کا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، کیا تم نے گھوم پھر کر اس زمین پر دیکھا نہیں کہ ہم نے ان پچھلوں کا کیا حال کیا؟ تو اس سے عبرت لے کے بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، آج زمین کے اندر دفن ہیں. نہ کہ وہاں پر صرف سیلفی لینے کے لیے جائے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سیر و تفریح بھی ہوں گی اور یہ عبرت بھی ہم حاصل کریں گے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں خواہش و آمادگی ہوتی ہے اور کبھی اکتاہٹ اور گریز کی حالت ہوتی ہے. جب خواہش و آمادگی کی حالت دیکھو تو کچھ کر گزرو، اور جب پس ہمتی وغیرہ ہو یا اس سے گریز کرنے کی حالت محسوس ہو تو تھوڑا سا سستانے کے لیے اسے چھوڑ دو. یعنی تھوڑا آرام بھی کرو، تھوڑا سیر و تفریح بھی کرو. ایک ہی کام تم مسلسل کرتے رہو گے تو کیا ہوں گے، اکتاہٹ محسوس کرو گے. لیکن اپنے پاس سوال یہ بھی ہے، ابھی کچھ کام کیے اس نے تو گھومنے پھرنے کا دل بولتا. یہ تابعین، سلف صالحین، ان کے جو اقوال ہیں یہ دن اور رات قرآن کے لیے، حدیثوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے جہاد میں محنت کرتے تھے. اس محنت سے جب اکتا جاتے تھے تو سیر و تفریح وغیرہ کیا کرتے تھے. اپنے پاس تو ایسا معاملہ ہے، ابھی 10 دن چھٹی منا کر آپ نے، اگر آپ کو 2 دن کے بعد بولے اور 10 دن کی چھٹی تو یس بولیں گے آپ لوگ. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. محنت کرنے کے بعد انسان جب تھک جائے، اکتاہٹ محسوس کرے، تب وہ سیر و تفریح کرے. یہ سلف صالحین کا بولنا تھا. چلیے، سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں انحراف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ اپنی مجلسوں میں شعر گوئی کر لیتے تھے. اپنے عہد جاہلیت کے واقعات بھی عبرت کے لیے بیان کر لیا کرتے تھے. لیکن اگر ان کے دین کے معاملے میں کسی سے کوئی اونچی نیچی بات ہو جاتی تو فوراً ان کی آنکھیں پھر جاتی تھی. یہ مصنف ابن شیبہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اسی طرح سلسلۃ الصحیح حدیث کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. تو صحابہ آپس میں جب بیٹھتے تو ہنسی مذاق کرتے تھے، شاعری بھی کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا دل لبھانے کے لیے. ہاں، اگر کوئی دین کے معاملے میں غلط بات کہتا تو ان کی آنکھیں پھر جاتی. مطلب اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا ہنسی مذاق ہو جائے جو شریعت کے خلاف جاتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے.
ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جب ہنسی مذاق میں لگ جاتے ہیں تو کوئی لمٹ باقی نہیں رہتی ہے. تو یہ غلط چیز ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, اور آپ جہاد کے موقع پر جاتے, کہیں کھلا میدان ہوتا تو اپنی ازواج میں سے جو زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کو ساتھ لے کر جاتے, باری باری ٹرن سب کا آتا, اور جب ساتھ میں جاتے تو جب کھلا میدان پاتے تو آپ سیر و تفریح کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو کہ بوڑھی عورت تھی, اور کہنے لگی اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ رونے لگی. جب وہ رونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. پھر آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی, کیونکہ تو جب جنت میں جائیں گی تو جوان ہو جائیں گی. تو پھر عورت بھی ہنسنے لگی. مطلب جنت میں جب جائیں گی تو سب کی عمر کتنی رہیں گی؟ 30 سے 40 کے درمیان. کوئی بچہ نہیں, کوئی بوڑھا نہیں, یہ عمر میں سب لوگ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جو اصل جوانی کی عمر ہوتی ہے 30 to 40 کے بیچ میں. چلیے, اسی طرح جو ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل اذنین, اے دو کانوں والے. اب آپ بولیں گے دو کان تو سب کو رہتے نا, لیکن اچانک کسی کو بولے تو ایک دم چونک جاتا نا انسان. اپنے پاس جیسے مذاق چلتا ہے نا, ارے آپ کی گاڑی کا ٹائر گھوم رہا ہے, گاڑی چلیں گے تو ٹائر گھومے گا اس نا, تو بیچارہ چلاتے چلاتے دیکھتا ہاں نارمل چیزیں رہتی, جھوٹ بھی نہیں ہے اس میں نا, لیکن ہنسی مذاق کے لیے بولتے ہیں نا ایسا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے صحابی کہا کہ اے دو کانوں والے ادھر آؤ, تو وہ مسکرا دیے. پہلے وہ شوق گئے, پھر بعد میں مسکرائے. وہ ہر انسان کو دو ہی کان ہوتے ہیں نا, ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول بھی ایسا ہنسی مذاق کرتے تھے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا, دل آزاری نہیں ہوتی تھی, کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی, اور جو ہے کسی کو برا بھلا یا گناہ کا کام اس میں نہیں ہوتا تھا. ایسا ہنسی مذاق کرنا جائز ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو. چلیے, فراغت, خالی اوقات, چھٹیاں, اس میں انسان گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے. شریعت اسلامیہ اس کی بھی اجازت دیتی ہے, اور سلف صالحین سے بھی اس کے بہت سارے جو ہے اقوال موجود ہے. عبداللہ بن مبارک, آپ کو پتا ہے عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک نام سنا ہے کبھی؟ عبداللہ بن مبارک کس نے سنا ہے نام؟ نہیں سنا ہے. امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام کاج اور بیرونی مصروفیات کے بعد اپنے گھر میں سلف صالحین امت کی تاریخ و سیرت کے مطالعے میں مصروف رہتے. اگر انہیں پوچھا جاتا کہ آپ گھبراتے نہیں ہیں تو وہ جواب دیتے میں کیسے اور کیوں گھبراؤں, کیونکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی معیت میں رہتا ہوں. مطلب یہ قرآن اور حدیث درس و تدریس کا کام کرتے, لوگوں کو حدیثیں سکھاتے, اور جب خالی رہتے تو کیا کرتے؟ سیرت پڑھتے بیٹھتے. لوگ بولتے آپ بور نہیں ہوتے؟ دن رات مدرسے میں پڑھاتے ہو, بچوں کو تعلیم دیتے ہو, اور پھر خالی وقت میں بھی سیرت پڑھتے ہو, کیا آپ بور نہیں ہوتے, اکتاتے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں بور کیسے ہوں گا, کیونکہ میں صحابہ کے ساتھ ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. جب میں پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اکتاہٹ کیسی ہوں گی؟ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ انسان سیر و تفریح, یعنی جس کو کہیں گے اپنے دل کو لبھانے کے لیے, فریش ہونے کے لیے, اپنی انٹرسٹ والی جو چیزیں ہیں اس میں وہ وقت نکالے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو اطاعت کے کاموں میں لگاؤ قبل ازے کہ کہیں تمہیں معصیت و نافرمانی کے کاموں میں نہ لگا دیں. بہترین چیز ہے یہ, اپنے آپ کو بزی رکھو. اور یہ آج کل کے بہت سارے سائیکیٹرسٹ بولتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, جو لوگ کسی گناہ میں کنٹینیو لگ چکے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گناہوں پر کنٹرول نہیں ہے, تو آج کے سائیکیٹرسٹ ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ اپنی لائف کو بزی کیجیے, اتنا بزی کیجیے کہ آپ کو سوچنے کا موقع نہ ملے. یہ بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ کا آج کا مشورہ ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.
اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مصروف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کے کاموں میں لگ جاؤ۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھیے، نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہے، پھر والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں کے حق ہے، غریب پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، بیماروں سے ملنا جھلنا ہے۔ ثواب کمانے کے ڈھیر سارے راستے ہیں جس کو ہم بھول گئے۔ چھوٹا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں اور اس کو شفا یاب کی دعا دیتے ہیں، صرف ملاقات کرنے کے لیے گئے آپ، اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس کو بڑا آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کی آپ میت میں جاتے ہیں، جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو ایک قرات ثواب ملتا ہے آپ کو، ایک قرات ایک پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر آپ نماز جنازہ میں شامل ہو کر اس کی تدفین تک رکتے ہیں، 2 قرات ثواب ملتا ہے، 2 پہاڑوں کے برابر۔ دیکھیے آپ کتنا 10 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیا آپ نے ثواب کما۔ بہت سارے راستے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں ثواب کمانے کے لیے۔ اور بھی چیزیں یہاں پر ہے لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے میں یہاں پر اس کو انشاءاللہ جو ہے کنکلوڈ کروں گا، اور وہ یہ ہے کنکلوژن ہمارا، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اور سلف صالحین تبع تابعین کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ سیر و تفریح کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس کا ایک دائرہ تھا اور وہ قرآن و سنت ہے۔ اس دائرے کے اندر رہ کر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ لڑکے لڑکیاں مرد عورت یہ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، بے حیا چیزوں سے بچتے ہوئے، ناچ گانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے جو دوسری قوموں کی مشابہت میں شامل ہو جائے یا آپ کو گناہ کی طرف لے کر چلا جائے۔ ان چیزوں سے بچتے ہوئے ایک انسان اپنے دل کو منانے کے لیے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سیر و تفریح کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ شرط یہ کہ آپ فرائض سے غافل نہ ہو، نوافل سے غافل نہ ہو۔ اسی طرح کھیل کود کے تعلق سے بھی جو ہے علماء کا اس پہ فتویٰ ہے کہ جو کھیل کود آپ کو سنت اور نوافل سے روک دے وہ حرام ہے۔ تو اب سوچیے ان کھیل کود کا کیا ہوگا جو آپ کو فرائض سے روک دیتا ہے۔ بہت سارے علماء نے، شیخ عثیمین وغیرہ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کھیل کود کی وجہ سے سنتیں چھوڑ دی تو وہ حرام ہے وہ کھیل۔ اب جو لوگ کھیل کے لیے فرائض نمازیں چھوڑ دیتے، فرض نمازیں، روزے چھوڑ دیتے، ان کا معاملہ کیا ہوگا آپ ذرا سوچیے۔ تو آپ کے فرائض آپ سے چھوٹنے نہ پائیں کھیل کود اور سیر تفریح میں، آپ جہاں بھی رہیں گے نماز پڑھیں گے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت کے جتنے بھی دائرے حدود ہیں آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کا یہ سیر و تفریح کرنا بھی آپ کو ثواب دے گا، کیونکہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ کا گھومنا پھرنا صرف ضائع رہے گا، وقت، انرجی، توانائی، تمام چیزیں آپ کی ضائع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔